بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم وقال النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك طه سید الرسول۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، دین کی بات چاہے تھوڑے وقت کے لیے کہی جائے، سنی جائے، یا زیادہ وقت کے لیے کہی جائے، سنی جائے، دونوں وقت میں نیت کر لینا چاہیے کہ جو کہیں گے سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔
دین کی بات کا یہ حق ہے، کہنے کا بھی حق ہے، سننے کا بھی حق ہے۔ کہنے سننے دونوں کا حق ہے کہ عمل کیا جائے۔ دین کا نفع کہنے سننے پر بھی ملتا ہے، اخلاص عطا فرمائے اللہ، تو کہنا سننا بھی نافع ہے، لیکن دین کا مکمل نفع اس وقت ملتا ہے جب اس کہی سنی بات پہ کہنے سننے والے دونوں عمل کریں تو اس کا پورا نفع ملتا ہے۔ تو ہم لوگ کسی بھی چیز میں نفع پورا اٹھانا چاہتے ہیں تو دین کی بات کا بھی کامل نفع لینا چاہیے۔ ایک شہر میں دینی پروگرام ہو رہا تھا اور 3 دن کا پروگرام تھا۔ پہلے دن پروگرام ہوا جن عالم کا، اس پروگرام میں انہوں نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی۔ وہ حدیث شریف میں 3 باتیں فرمائی گئیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن 4 عذاب ہوگا، اللہ بچائے۔ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں کریں گے، مارے غصے کے، اتنا سخت غصہ ہوں گے۔ لا یکلمہم اللہ، یہ آیت قرآن، اس مفہوم کی آیت قرآن شریف میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسرا، ان کی طرف نظر شفقت سے دیکھیں گے بھی نہیں، اللہ بچائے۔ اور تیسرا، ان کے اعمال کو قبول بھی نہیں کریں گے، ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے، اتنا غصہ ہوگا، اللہ بچائے۔ اور چوتھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ 4 عذاب ہوں گے ان 3 قسم کے لوگوں کو۔ تو ان عالم نے بیان کیا حدیث پاک کی روشنی میں کہ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ تو فرمایا ایک وہ ہے جو المنان، احسان کر کے جتلائے، نیکی کیا، کسی کا ساتھ تعاون کیا، مدد کیا، اور موقع پڑے تو احسان جتلا دیا تو ساری نیکی ختم ہو گئی۔ اللہ پاک تیسرے پارے میں منع کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنی نیکیوں اور صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر اور ستا کر، تکلیف پہنچا کر باطل اور بیکار مت کرو۔ ہاں، بڑی مشکل سے تو نیکی وجود میں آتی ہے۔ گناہ کرنے کے لیے دنیا کے اندر سینکڑوں اسباب ہیں، اور پریشر میں آ کے یہ انسان گناہ کر دیتا، اللہ بچائے۔ لیکن ایک نیکی کے کرنے میں ہزاروں اڑچنیں ہیں، نفس رکاوٹ ڈالتا ہے، شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، برے ساتھی رکاوٹ ڈالتے ہیں، برا ماحول رکاوٹ ڈالتا ہے۔
یہ سب رکاوٹیں ہیں. تو بڑی مشکل سے تو ایک نیکی کرتا ہے، صدقہ خیرات کیا اور اس کو بھی احسان جتلا کے سب بیکار کر دیا. تو پہلا وہ 3 شخصوں میں سے پہلا آدمی وہ ہے جس پر 4 عذاب ہوگا، وہ المنان ہے، جو احسان جتلائے کہ صاحب موقع پڑا تھا تو میں نے آپ کو ہزاروں روپیہ مدد کے لیے دیا تھا اور آج آپ ہی میری طرف ایسا کر رہے ہیں، بخلاص سب نیکی چلی گئی. بمبئی میں ایک حاجی صاحب تھے، انتقال کر گئے، اللہ مغفرت فرمائے. ہاں، زندگی آدمی ایسی گزارے، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جانے کے بعد دنیا کے لوگ عظمت، محبت، شفقت اور احترام کے ساتھ، دعا کے ساتھ یاد کریں. تو حاجی صاحب کے انتقال کے بعد سب لوگ احترام اور دعا سے ان کو یاد کرتے تھے کہ بڑے اچھے تھے، اللہ بھلا کرے. وہ حاجی صاحب کی ایک خوبی لوگوں نے بتائی کہ وہ نیکی کر کے، احسان کر کے بھول جاتے تھے. ہاں، کبھی بھی احسان اور نیکی کر کے جتلایا نہیں. ہاں، ان کے خادم لوگ بھی، دکان کے نوکر بھی اتنے حسن اخلاق والے تھے کہ جب مدرسے کے لیے یا غریب لوگ چندہ لیے جاتے تھے تو حاجی صاحب دکان پہ نہ بھی ہوں تب بھی سب ان کی دکان کے لوگ، ارے بھائی صاحب آئیے، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، عزت سے بیٹھاتے تھے، اکرام سے بیٹھاتے تھے اور بہت ابھی بیٹھیے، حاجی صاحب ابھی آ جائیں گے. ایسے خوش اخلاق تھے. حاجی صاحب نے اپنے نوکروں کی بھی ایسی تربیت کی تھی، خادموں کی بھی ایسی تربیت کی تھی، تو سب خوش تھے. تو ان حاجی صاحب کی ایک خوبی تھی کہ کبھی بھی نیکی کر کے، احسان کر کے جتلایا نہیں، بلکہ وہ نیکی کر کے بھول جاتے تھے، احسان کر کے بھول جاتے تھے. تو پہلا وہ شخص ہے جس پر 4 عذاب ہوگا، جو نیکی کر کے، احسان کر کے جتلائے. ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ کی رقم دی. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینا ہی ہے، وہ کسی پہ احسان تھوڑے کریا، وہ لینے والے کا احسان ہے کہ آپ کا فرض ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. ورنہ اگر نہ لے تو آپ کو حکم کو گھر جا کے پہنچائیے. تو موقع آیا تو دیا تھا زکوٰۃ، اور کوئی بات میں اختلاف ہو گیا تو رشتہ دار پر زکوٰۃ دے کے بھی احسان جتلایا. بڑے مجمع میں کہا کہ ہم نے تم کو اتنی زکوٰۃ دی تھی، تم مجھ کو ایسا بولتے ہو. لو، احسان جتلانا بہت بڑا جرم ہے، کی کرائی نیکی بھسم ہو جاتی ہے. تو ایک وہ شخص ہے جو نیکی کر کے، احسان کر کے جتلائے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو المسبل الازار، اپنا پیجامہ، اپنی لنگی، اپنا پتلون ٹخنوں سے نیچے رکھے. یہ مومن کا کام نہیں ہے. ہمارا یونیفارم سنت ہے، ہماری پہچان سنت ہے، ہماری پہچان داڑھی، چہرے پہ داڑھی ہے، ہماری پہچان ٹخنوں سے اوپر پیجامہ ہے. یہ یونیفارم ہے ہر مسلمان کا. فرمایا جس کا
کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، ویل للعقاب من النار، تو وہ ایڑی جہنم میں جلے گی، فکس ہے۔ تو دوسرا وہ شخص ہے جو ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکا کے چلتا ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے۔ ایک عالم فرماتے تھے کہ یہ ایک گناہ میں 4 گناہ ہے۔ یہ سانپ ہے اور اس کے پیٹ سے سانپ ہی جنم لیتے ہیں، تو ٹخنوں سے نیچے پیجامہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ، اللہ بچائے سب اللہ۔ اور یہ ایک کبیرہ خود 4 کبیرہ پر ہے۔ فرماتے تھے حضرت مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جونپور والے کہ اس ایک گناہ میں 4 گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہاں، عموماً ٹخنوں سے نیچے جو پیجامہ رکھتے ہیں اس میں اکڑ ہوتی ہے، دین کی بات، حق بات جلدی قبول نہیں کرتے۔ اگر توبہ نہیں کریں اور نہیں چھوڑیں تو خطرہ ہے کہ آگے دل خراب ہو جائے۔ تو اس لیے ڈرنے کی بات ہے۔ تو ایک تو تکبر ہے، دوسرا اسراف ہے، وہ اتنا کپڑا فضول خرچ کیا، اور تیسرا فرمایا تشبہ بالمرأہ ہے، کہ عورتوں سے مشابہت ہے، کیونکہ عورت کو حکم ہے ٹخنوں سے نیچے کا۔ اور چوتھا فرماتے تھے اس میں خطرہ ہے تلطخ بالنجاست کا، کہ کہیں نجاست نہ لگ جائے، اور نجاست لگ گئی، کپڑا نیچے کر کے چل رہے ہیں سڑک پہ اور غلاظت لگی ہے، نجاست لگی ہے، اس میں لگ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو نماز بھی نہیں ہوگی، خطرہ ہے۔ ایک کبیرہ 4 کبیرہ پر ہے، اور آج یہ گناہ عام ہو رہا ہے۔ تو تیسرا وہ آدمی جس پر عذاب ہوگا یہ المسبل الازار، اور چوتھا دوسرا آدمی ہے، اور تیسرا وہ آدمی جس پر 4 عذاب ہوگا، وہ جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچتا ہے۔ المنفق او المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ جو اپنے تجارتی سامان کو جھوٹی قسم کھا کے خوب بیچتا ہے۔ تجارت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت رکھی ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو اس میں سچائی ہو، اور دوسرے وعدہ پورا کرنے والا ہو، تو اس میں برکت ہوگی۔ اور اگر تجارت کر رہا ہے، دھندا کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے تو برکت محقت برکت ہوگا، تو دونوں کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، برکت خلاص ہو جائے گی۔ تو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچے۔ شریعت نے اصول دیا ہے، اسلام ہندوستان میں 3 لائنوں سے پھیلا ہے، اصل 7 لائنیں ہیں، یہ 7 طریقوں سے پھیلا ہے، مگر اس 7 لائن میں 3 لائنیں بنیادی ہیں جن سے اسلام پھیلا ہے، اور بہت پھیلا ہے۔ آج یہ چانس ہم لوگ کھو رہے ہیں۔ تو پہلی لائن الملوک، انصاف پرور مسلمان بادشاہوں سے، کہ مسلمانوں نے انصاف کیا، انصاف کا کام لیا،
مسلمان بادشاہ انصاف سے کام لیا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ شیر شاہ سوری جو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں 5 سال حکومت کیا ہے اور 5 سال میں اتنا کام کیا جو دوسرے بادشاہوں نے 50 سال کے دور میں بھی وہ نہیں کیا. ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہندوستان کے خزانے میں سالانہ کروڑوں کی آمدنی آتی ہے. مرنے کے بعد بھی ایسی چیزیں بنا کے گئے. 5 سال میں کیا. پورے انڈیا پہ بادشاہت کی. بہار میں ایک جگہ ہے سہسرام، وہاں ان کا مقبرہ ہے. انہوں نے پائے تخت سہسرام کو بنایا تھا، دہلی کو نہیں. ان کا لڑکا، اس وقت لوگ ہاتھی پہ سفر کرتے تھے تو تفریح میں نکلا ہاتھی پہ بیٹھ کے. ایک محلے سے گزرا تو کوئی غریب خاتون، غریب گھرانہ تھا غیر مسلم کا، آج کی زبان میں آدی باسی کہیں. وہ بیچارے کی جھوپڑی تھی اور آنگن کے اندر اس کی گھر والی اکیلے تھی. وہ دھوپ کھا رہی تھی، سر سے کپڑا ہٹا کے بیٹھی تھی، کوئی تھا نہیں، چاروں طرف سے پردہ تھا اور وہ دھوپ کھا رہی تھی. تو وہ شیر شاہ کا لڑکا ہاتھی پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، چونکہ اونچائی پہ تھا. اس نے دیکھ لیا تو اس کو شرارت سوجی، بادشاہ کا لڑکا تھا نا. ہاں، تو اس نے پان کا بگڑا، ایک پان لیے ہوئے تھا، پان کھاتے تھے اس وقت، تو اس نے شرارت میں ایک پان کا بگڑا اس عورت کی طرف باہر سے پھینکا. اب وہ ایک غریب عورت، پہلے عزتوں کا خیال ہوتا تھا، اور عورت کی تو اصل دولت عزت ہے، حیا اس کی چادر ہے. عزت ہی نہیں رہی تو پھر اس کی زندگی بیکار ہے. اور وہ غیر مسلم تھی، وہ بھی غریب، یہ برداشت نہیں کر سکی کہ بادشاہ کا لڑکا ہو کر میری عزت سے کھیل رہا ہے. بہت غصہ ہوئی. شوہر اس کا آیا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو ایسا ایسا حادثہ پیش آیا ہے، سخت غم کی بات ہے، بادشاہ کے دربار میں جاؤ اور کیس کرو. تو اس کا شوہر بولتا ہے ارے آج کل کون سنتا ہے، چپ چاپ بیٹھو، عزت بچا لو، بھول جاؤ واقعے کو، ورنہ ابھی لے جائیں گے تو چرچا ہوگا اور فیصلہ تو ہوئے گا نہیں. کوئی اپنے لڑکے کو ایسا کچھ کرتا ہے کیا؟ کہاں سنے گا، بادشاہ کا لڑکا ہے، اس کے خلاف بادشاہ کہاں بولے گا. اس کی عورت نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، سنے نہ سنے تم لے جاؤ، مجھے امید ہے کہ بادشاہ ہماری بات سنے گا، لے تو جاؤ. بہت ضد کیا تو شوہر مقدمہ لے کے گیا بادشاہ شیر شاہ سوری کے پاس. یہ ہندوستان کی تاریخ کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. جا کے اس نے مقدمہ کیا، کہا کہ آپ کا لڑکا اس طرح ہاتھی پہ جا رہا تھا اور ایسا ایسا اس نے کیا ہے، ہماری عزت سے کھیلا ہے.
بادشاہ کو سن کے غصہ آ گیا، طیش آ گیا. اور شیر شاہ سوری کے خوبیوں میں لکھا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے اور مجرم کو کبھی بخشتے نہیں تھے، سزا دیتے ہی تھے، چاہے کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ اس کا خاص قریبی رشتہ دار بھی ہو. اگر جرم ثابت ہو گیا تو اس کے خلاف ایکشن لیتے ہی تھے. بادشاہ نے سنا میرے لڑکے نے ایسا کیا ہے، بلایا لڑکے کو، تحقیق کی تو بات سچ ثابت ہوئی، سچ ثابت ہوئی. تو اب وہ کہتا ہے، شیر شاہ سوری کہتے ہیں اپنے لڑکے کے خلاف سزا سناتے ہیں کہ تو نے ایسی حرکت کیا ہے، ہر انسان کی عزت ہوتی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ کسی کی عزت کے ساتھ تم اس طرح کھیلو. اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ ہاتھی اس کو دو، کہا تو اسی ہاتھی پر بیٹھ. اس غیر مسلم کو کہا تم اسی ہاتھی پر بیٹھو اور ویسے ہی پان کا بیڑا لو اور تم چکر لگا کے جاؤ، اور جہاں اس کی بیوی رہتی ہے، یعنی اپنی بہو، اس کی بہو، کہا جہاں اس کی بیوی رہتی ہے تم بھی اسی طرح جا کر پان کا بیڑا پھینکو. یہ تو پہلی سزا ہے، باقی اور دوسری سزا جو ہوگی، لیکن پہلی سزا یہ ہے کہ اسی طرح بدلہ تم لو. سزا سنا دیا، انصاف کیا. وہ بیچارہ غریب آدمی کہتا ہے جہاں پناہ بادشاہ سلامت، میں یہ پاپ نہیں کروں گا. سنو کیا بول رہا ہے، میں یہ پاپ نہیں کروں گا. ہائے ہائے، غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ میں یہ پاپ نہیں کروں گا. آج ذرا ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ کیا ہماری آنکھیں غلط خیال سے نہیں اٹھتی؟ کیا ان آنکھوں میں، اللہ بچائے، آنکھوں کے زنا کا استغفر اللہ خدا بچائے، زہر نہیں ہے؟ کیا راستے اور سڑکوں پہ چلتے ہیں تو نگاہوں کا گناہ نہیں ہوتا؟ نیکیاں کہاں اثر کریں گی؟ ایک طرف نیکی کرتے ہیں اور دوسری طرف گناہ کر کے نیکی کو جلا دیتے ہیں، تو اثر کہاں سے ہوگا؟ نیکی کر کے بچانا ضروری ہے. تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ تم اسی طرح کرو. اس نے غیر مسلم نے کہا بادشاہ سلامت میں نے معاف کر دیا. کیا بولا؟ میں نے معاف کر دیا، میں بدلہ نہیں لائیں گا. اتنا ہی کافی، آپ نے اتنا ڈانٹا ان کو اور اتنی سخت سزا دی، ڈانٹ دیا، یہی بہت کافی ہے. اب اس کے بدلے میں بھی یہ پاپ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. پہلے غیر مسلم بھی اتنے اچھے ہوتے تھے کہ وہ پاپ کو پاپ سمجھتے تھے. ہمیں تو اس سے آگے ہونا چاہیے، ایمان والا اس سے آگے ہوتا ہے. اس نے کہا اب آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیجئے، میں نے معاف کر دیا. بادشاہ سلامت نے کہا چلو تم نے معاف کر دیا ٹھیک ہے، لیکن صرف معاف نہیں ہے، پھر حکم دیا کہ خزانے سے اس کو انعام دو. کافی دولت دے کے اس کو بھیجا. تو یہ بادشاہوں کا انصاف تھا. تو اس طرح کے انصاف سے اسلام پھیلا. 3 راستوں سے، ان میں سے پہلا راستہ بادشاہ ہے. مسلمان بادشاہوں نے انصاف پیش کیا. آقا مولا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف مسلمان بادشاہوں نے پیش کیا، تو اس سے اسلام پھیلا. تیسرا صوفیہ سے پھیلا، اللہ والوں سے پھیلا.
دوسرا صوفیہ سے پھیلا، اللہ والوں سے پھیلا۔ وہ کیسے؟ حسن اخلاق سے، اچھے کردار سے، اچھے اخلاق سے، اچھے اخلاق سے۔ ایک بزرگ آئے انڈیا میں، تو ایک شخص ان کے پاس آیا، کہتا ہے حضرت مجھے کینچی کی ضرورت ہے، ذرا دیجئے نا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ارے بھائی میں انڈیا میں کینچی لے کر نہیں آیا ہوں، میں انڈیا میں سوئی لے کر آیا ہوں۔ سوئی کا کام ہے پھٹے ہوئے کپڑے کو جوڑنا، اور کینچی کا کام ہے پھٹے ہوئے کو کاٹنا۔ تو میں انڈیا میں کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہمارے بڑے تھے، اس سے اسلام پھیلا۔ تو صوفیہ اور مشائخ نے، اللہ والوں نے حضرت سیدنا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کیا، تو ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کو پھیلا۔ اور تیسرا طبقہ ہے، تیسرا راستہ ہے تاجروں سے۔ تاجروں سے اسلام پھیلا کہ تاجروں نے اس انڈیا میں معاملات کی صفائی پیش کی، حسن معاملہ کو پیش کیا، اچھے معاملہ کو پیش کیا، سچائی کو پیش کیا، وعدہ وفائی کو پیش کیا۔ تو اچھے معاملات کو دیکھ کر تاجروں نے آقا مولا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو پیش کیا کہ تجارت کیسے، معاملہ کیسے۔ تو اس سے اخلاق کو دیکھ کر اسلام پھیلا، معاملات کی صفائی کو دیکھ کے اسلام پھیلا۔ ایک تاجر کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد جب اندھیرا چھا گیا، مغرب کا وقت ہونے جا رہا تھا، تو جو سیٹھ تھے نا، وہ کپڑے کی تجارت تھی، وہ گئے نماز پڑھنے۔ تو اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو کپڑے کا یہ جو تھان رکھا ہے، اب اگر کوئی بھی خریدنے کے لیے آئے تو اس کو مت بیچنا، کیونکہ اس میں عیب ہے، اور اندھیرا میں عیب نظر نہیں آئے گا، اس لیے اس کو الگ کر دو، اس کو مت بیچنا۔ وہ منع کر کے چلے گئے، نماز پڑھ کے آئے، اندھیرا چھا گیا تھا، کافی اندھیرا چھا گیا تھا۔ دکان میں آئے تو دیکھا کہ وہی کپڑے کا تھان نہیں ہے، تو پوچھا ارے یہ کپڑا کیا ہوا؟ تو وہ غلام، وہ خادم نوکر کیا کہتا ہے کہ صاحب ایک آدمی آیا تھا، الحمدللہ سے میں نے بہت انکار کیا کہ میرے سیٹھ نے منع کیا ہے، میں یہ کپڑا نہیں بیچوں گا، مگر میرے انکار کرنے کے بعد بھی وہ مانا نہیں، ضد کر کے خرید کے لے گیا۔ تو کہا کہ اس میں عیب تھا، تو غلام نے کہا کہ میں نے اس کو خبر دی، بتایا کہ اس کپڑے میں عیب ہے، تو وہ بولا کہ مجھے عیب کے ساتھ لینا ہے، کوئی بات نہیں، تو لے گیا۔ تو پوچھا قیمت کیا لگائی؟ تو بتایا اتنے میں بیچا۔ تو کہتا سر پکڑ لیا، کہا کہ تم نے قیمت بھی زیادہ لیا ہے، یہ تو عیبدار کپڑا تھا، اتنی قیمت اس کی ہوتی نہیں ہے، تم نے زیادہ قیمت لے کے بیچا۔ تو وہ غلام بولتا ہے کہ سیٹھ میں نے کہا بھی کہ یہ اس کی اتنی قیمت ہے، میں کم میں دوں گا۔ تو وہ خریدار کیا بولتا ہے کہ نہیں، جتنی قیمت تم بول رہے ہو نا اتنے میں دے دو، میرے علاقے میں
اس میں لے جاؤں گا تو بھی مجھے زیادہ ملے گا۔ اب سننے کے بعد وہ تاجر بولتا ہے کہ تم نے تو ایک دم معاملہ خراب کر دیا۔ گھوڑا لیا، گھوڑے پہ بیٹھا، پوچھا کہ بتاؤ وہ آدمی کدھر گیا تھا؟ تو بتایا کہ ادھر گیا۔ اس طرف گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ تاجر گیا۔ دیکھو ہماری پہچان کیسی تھی اور ہم کیسے تھے تو عزت ملی۔ آج ہم معاملات میں خراب ہو گئے، وعدہ خلافی آ گئی، معاملات بگڑ گئے، اخلاق بگڑ گئے، تو ہم اپنے گھر میں خود بے گھر ہو رہے ہیں۔ برکتیں ختم ہو گئیں، برکتیں ختم ہو گئیں، مسلمانوں کی تجارتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اکثر جگہ تحقیق کرو تو معاملات کی خرابی نکل رہی، معاملات کی خرابی نکل رہی۔ تو وہ تاجر گیا گھوڑے پہ بیٹھ کے اسی روٹ پہ، کچھ دور گیا تو ہوٹلیں تھیں جس میں مسافر لوگ قیام کرتے تھے۔ ایک ہوٹل میں گیا اور پتہ کیا کہ یہاں کچھ لوگ آئے ہیں، تو ہوٹل والے نے بتایا ہاں کچھ لوگ آئے ہیں، فلاں روم میں اتنے نمبر پہ ہیں۔ تو گیا تو اس کا کپڑا وہیں رکھا ہوا تھا، کپڑے کو پہچان گیا۔ پوچھا صاحب کس نے خریدا ہے؟ تو ایک صاحب بیٹھے تھے، کہا ہاں میں نے خریدا ہے۔ کہا صاحب یہ کپڑا میری دکان سے آپ نے خریدا ہے، یہ میرا کپڑا واپس کیجئے اور آپ اپنا پیسہ لیجئے، مجھے نہیں بیچنا ہے۔ آپ نے پیسہ بھی زیادہ دیا ہے اور میرے کپڑے میں عیب بھی ہے، اس لیے مجھے نہیں بیچنا ہے، میرا کپڑا واپس کر دیجیے۔ تو وہ بولتا ہے صاحب میں تو خوشی سے خریدا ہوں اور میں اتنے میں لے جا رہا ہوں، تب بھی میرے لیے سستا ہے کیونکہ میرے علاقے میں اس میں بھی مجھے نفع ملے گا۔ تو کہتا ہے کچھ بھی ہو مجھے نہیں بیچنا ہے، میرا کپڑا واپس کیجیے۔ جب بہت ضد کیا تو خریدار آدمی کہتا ہے اچھا ایک بات بتائیے، کیا آپ میرا روپیہ لائے ہیں جو میں نے دیا تھا؟ کہتا جی ہاں، جو روپے کی آپ نے گڈی دی ہے پوری، وہ پوری گڈی لے کے آیا ہوں، یہ اپنا لیجئے اور میرا کپڑا دے دیجیے۔ تو جیسی اس نے اس کے پیسے واپس کیے اور اپنا کپڑا واپس لینے کا مطالبہ کیا، تو وہ خریدار فوراً کیا بولتا ہے کہ صاحب کپڑا اور روپے کی واپسی تو ہم لوگ بعد میں کریں گے، آپ پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو اور مسلمان بنا دو، پہلے میں مسلمان ہوں گا، پھر کپڑا آپ کو دوں گا، پیسہ واپس لوں گا۔ اس نے کہا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا دین اسلام سچ ہے۔ کہا یہ بات سن کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی حضرت سیدنا اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی اور اس حدیث کی سچائی سامنے آ گئی، اس لیے میں سمجھ گیا کہ اسلام مذہب سچا ہے۔ تو اس نے پوچھا وہ حدیث کیا ہے؟ تاجر نے پوچھا حدیث کیا ہے؟ تو کہا دیکھو ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں نے سنا ہے مسلمانوں سے، اس میں فرمایا کہ اگر کسی کا مال حلال ہوگا تو حلال مال کبھی ڈوبتا نہیں۔ آپ کا واقعہ سن کے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا جو کپڑا ہے اگرچہ عیب والا ہے لیکن وہ حلال کپڑا ہے، اس لیے ڈوبنے سے بچ گیا، یہ کپڑا حلال ہے۔ اور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی سمجھ میں آ گئی، اس لیے سمجھ میں آیا کہ اسلام حق مذہب ہے، کلمہ پڑھا دو۔ کہا آپ کا کپڑا حلال ہے، میں نے جو آپ کو پیسے دیے ہیں اس میں سے کوئی روپے ابھی اصلی نہیں ہے،
سب نقلی روپیہ ہے. وہ پورے نوٹ کی جو گڈی ہے نا، وہ پوری گڈی نقلی روپیوں کی ہے. تو میرا روپیہ تو نقلی ہے، وہ حرام تھا. آپ کا کپڑا اصلی ہے، اگرچہ عیب ہے لیکن حلال تھا. ڈوبنے سے اللہ نے بچا لیا. اس لیے مجھے پہلے کلمہ پڑھا. کتنا مبارک تھا وہ تاجر، اور کیسی خوش قسمتی تھی اس خریدار کی کہ نقلی روپیوں کے معاملے میں تاجر نے سچا معاملہ کیا، تو اس سچے معاملے کی برکت سے نقلی روپیوں کی جگہ پر اس کو اصلی ایمان مل گیا. ایک زمانہ ایسا تھا میرے بھائیوں کہ ہم اس دنیا میں عزت والے تھے. ہماری تجارت سے اسلام پھیلتا تھا، ہماری معاشرت سے اسلام پھیلتا تھا، ہماری زندگی اور اخلاق سے اسلام کی سچائی سمجھ میں آتی تھی. اسلام زندہ ہوتا تھا، اور آج ہم خود اسلام کو مردہ کر رہے ہیں. یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے آپ کے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ اب ہم اسلام کو اپنے کردار اور عمل سے، اخلاق سے زندہ کرنے والے بنیں. یہ تینوں راستے ابھی بھی کھلے ہیں. معاملے میں سچائی ہم لوگ کر کے دکھائیں. سود سے تجارت مٹتی ہے، ہوئی نہیں. سود سے کی تجارت کرنا اللہ سے جنگ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے. اور اللہ سے کون جنگ کر کے جیتے گا بتاؤ ہے. اس لیے میں نے اس پر یہ سنایا کہ وہ 3 آدمیوں میں سے تیسرا آدمی جس پر 4 عذاب ہوگا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کھا کے حرام تجارت کر کے اپنا مال خوب بیچے، اس میں برکت نہیں ہے. تو یہ واقعہ، یہ حدیث ان عالم صاحب نے، ابھی تو میں نے شروعات کی ہے، شروعات پر ابھی تو بیان میرا شروع ہی نہیں ہوا ہے. ابھی تو آپ کو واقعے سے واقعے جوڑ کے وہاں سے میں نے کہا تھا کہ ایک جگہ ایک عالم کا بیان ہو رہا تھا اور 3 دن کا پروگرام تھا، اور 3 دن میں پہلے دن یہ حدیث سنائی تھی. اور میں نے کہا تھا کہ جب بھی دین کی بات کہنا سننا ہو تو یہ نیت کرے کہ ہم عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، یہ حق ہے. تو ان عالم کا بیان ہوا اور یہ حدیث شریف سنائی. پہلے دن کے بیان میں یہ حدیث شریف سنائی. اب دوسرا دن جب آیا تو انہی کا بیان تھا. 3 دن آئے بیان کرنے، کرسی پہ بیٹھ گئے. اب لوگ سامنے بیٹھے ہیں، بیان اچھا مؤثر تھا. تو دوسرے دن مجمع اور تھا. اب آ کے حضرت کرسی پہ بیٹھے ہیں اور چپ چاپ بیٹھے. لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سننے کے لیے کہ اب بیان کریں گے. کئی منٹ گزر گئے اور چپ چاپ آنکھ بند کر کے سب بیٹھے ہیں، بیان ہی نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کو تعجب ہو رہا کہ اللہ خیر کرے، کیا بات ہے. تو کچھ منٹ ختم ہونے کے بعد خود کہا کہ بھائیو ایک بات بتاؤ، اس کا جواب دو گے تو بیان کروں گا، ورنہ بیان ختم، میں بیان نہیں کروں گا. کہا وہ کیا؟ حضرت نے کہا کہ میں نے کل ایک حدیث شریف بیان کی تھی جس میں 4 عذاب کا تذکرہ تھا، اللہ بچائے. اور یہ ارشاد ہوا تھا کہ یہ 4 عذاب 3 طرح کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو کل آپ لوگوں نے یہ بیان سنا تھا
بتاؤ کہ اس پر عمل کس نے کیا. اگر عمل کیا تو تم کو نفع ہے، ورنہ خالی بیان میں بھی کر دوں آپ سن لو تو اس سے تو کوئی نفع نہیں ہے. مکمل نفع تو عمل سے ملے گا. اب جب عمل کی تشکیل کی پوچھا تو پورا مجمع سناٹا چھا گیا. آج کل اکثر ایسے ہی ہے. آپ گھبرانا نہیں، میں تشکیل نہیں کروں گا، مگر میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں، آپ خود اپنی تشکیل کریں عمل کی. چپ چاپ خاموش رہے تو حضرت نے فرمایا خلاص میں بیان نہیں کروں گا. جب کسی نے عمل نہیں کیا تو بیان سے فائدہ کیا ہے؟ کہا بس اتنا کہنا تھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا مجمع سے، اے بال بکھرے ہوئے. اور یہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا بڑے کام کے ہوتے ہیں، بہت کام کے. اس لیے نوجوانوں کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. ہم آزاد کہہ کے ان کو چھوڑے نہیں. امت پیاسی ہے، امت کو رلانے والے بہت ہیں، ہنسانے والے کم ہیں، خوش کرنے والے کم ہیں. ہم خوش کرنے والے بنے. اب امت ہی نہیں انسانیت کو خوش کرنے والے بنے. انسانیت کا غم بانٹیں. اگر اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اگر سب ارادہ کر لیں ہم کہ ہم انسانیت کا غم بانٹیں گے تو ایک نیا دور شروع ہو جائے گا. عزت کی لہر چل پڑے گی. خدا تعالیٰ خوشیوں کی لہر دکھائیں گے. محبت قلوب میں خدا تعالیٰ داخل کر دیں گے. ایک نوجوان کھڑا ہوا کھٹ سے اور مجمع کو چیرتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھا اور کھٹ سے اسٹیج پر پہنچ گیا اور جا کے فوراً چاقو نکالا. اب تو سب کے ہوش خراب کیا. اللہ اللہ خیر کریے، کیسا نوجوان ہے. حضرت مولانا بیٹھے ہیں اور وہ چاقو نکال لیا اور پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کا جو پتلون تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا. سب چونک گئے تو اس کا حضرت آپ خوف نہ کھائیے. آپ نے کل یہ کہا تھا نا کہ 3 آدمی ہیں جن پر 4 عذاب ہوگا. اس میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو. آپ خود پوچھ رہے تھے کہ عمل کون کیا، تو دیکھیے میں خدا کو گواہ بنا کے آپ نے حدیث شریف سنائی. اس حدیث شریف پر اس پورے مجمع کے سامنے پاؤں ایسے اٹھایا اور چاقو نکال کے کہا دیکھیے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو بتائی تھی، میں اپنے ٹخنے کو کاٹتا ہوں، پیجامہ کو کاٹ رہا ہوں، جو نیچے لٹکا ہے اتنا اوپر سے میں خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دے رہا ہوں. بس دونوں پاؤں کے وہ پتلون کو اتنا سب کے سامنے چاقو سے کاٹ دیا. کہا دیکھیے حضرت میں نے عمل کر لیا آپ کی بتائی حدیث پر، اب آپ بیان کیجیے. بس حضرت مولانا کو بھی ایک دم کیفیت طاری ہو گئی. کہا ہاں ایک شخص بھی اگر بن گیا تو کام بن گیا. پھر بیان کیا. تو دین کی بات سننے کے اور کہنے کے حقوق ہیں کہ ہم اور آپ عمل کریں. اب جائزہ لیجئے. میرا ٹائم ہو گیا، 11:15 ہو گیا اور 11:15 تک مجھے بیان کرنا تھا. میں نے سب باتیں جو کہنی تھی کہہ دی، کچھ باقی نہیں رہا. صرف ایک بات باقی ہے کہ آج سے ترتیب بنا لیجئے، کاغذ قلم لیجئے، 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیے اور اللہ سے کہیے اللہ میرے جو خطائیں، میری جو خامیاں اور غلطیاں تیرے تعلق میں رکاوٹ بن رہی ہیں، میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں
اور ارادہ کرتا ہوں کہ جو حقوق ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور کروں گا اور حقوق کو ادا کر دوں گا۔ یہ 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ کے پھر اس کاغذ و قلم پر اپنی خامیوں کو دیکھیے، لکھیے کہ میرے معاملات کی یہ خرابی ہے۔ مثلا میں دھوکہ دیتا ہوں، تجارت میں دھوکہ دیتا ہوں، تجارت میں وعدہ خلافی کرتا ہوں، تجارت میں جھوٹ بولتا ہوں، وعدہ پورا نہیں کرتا، سود لیتا دیتا ہوں، اللہ بچائے حفاظت فرمائے، یہ خرابی ہے۔ کسی کا قرضہ لے کے دبا لیا ہوں، بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہوں، یہ ساری خامیاں لکھیے۔ نماز باقی ہے، قضا ادا نہیں کیا، روزہ چھوٹا ہوا ہے ابھی اس کو ادا نہیں کیا، کسی کو ستایا ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، اس سے توبہ، اس سے معافی نہیں مانگی، ساری خامیاں لکھ لیجئے اور علماء سے مل کر مسئلہ پوچھ کے حل کیجئے۔ مرنے سے پہلے اگر یہ کر لیں گے تو خوشی اور چین کی زندگی ہوگی، مرنے کے بعد خدا بہت عافیت دیں گے اور دنیا میں بھی خدا عزت دیں گے۔ مجھے اس ڈاکو کا قصہ جس سے میری خود کی ملاقات ہے یاد آتا ہے۔ جب ہم عربی 4 میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت جماعت میں نکلے تھے، یو پی میں ایک علاقہ ہے گونڈا ضلع، لکھنؤ کے بازو میں، تو ہم لوگ 4 میں پڑھتے تھے۔ تو اس وقت پہلے 10 دن کی نیت سے نکلے تھے، بعد میں مرکز نظام الدین پہنچے تو 10 دن سے زیادہ بڑھا دیا، پھر 20 رمضان تک رہے، تقریباً چلہ لگ گیا، وہ پہلا چلہ تھا۔ تو اس میں جب 10 دن ہم لوگ شعبان کے گزارے تو اس میں ایک ڈاکو سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی ہم لوگ کی جماعت میں چل رہے تھے۔ یہ آج سے 45 سال قریب پہلے کی بات ہے، 45 سال سے اوپر ہو گیا، جب میں عربی 4 میں پڑھتا تھا تب کی بات ہے۔ اس نے جب تشکیل وغیرہ ہوئی اور گشت وشت کر کے آئے، گشتوں میں ہم لوگ اس کے ساتھ جاتے تھے تو لوگ دیکھ کر اوروں کی بات نہیں سنے، وہ خالی بولتا تھا، اس کو دیکھ کے لوگ آ جاتے تھے، کیونکہ وہ علاقے کا کرمنل تھا، ان دیکھ کے لوگ آتے تھے۔ تو جب بات ہوئی تو اپنی داستان اس نے سنایا کہ مولانا میں نے توبہ کر لیا ہے، میں پہلے جماعت میں گیا تھا، پہلے میرا چلہ لگا، تو کہا کہ میں گیا تو وقت لگا کے آیا، صحیح وقت گزرے گا اگر جماعت میں تو اللہ کا خوف اور ایمان بنے گا، تو آدمی علماء سے جڑے گا، معاملات کی صفائی پر آئے گا، اخلاق اس کے اچھے ہو جائیں گے، دھوکہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس کو کسی نے یہ سب نہیں سمجھایا، مگر اندر سے دل بن گیا، توبہ کر لیا۔ جب جماعت سے وقت لگا کے آیا تو کہتا ہے میں نے کل کتنی چوریاں کی ہیں، کاغذ لے کے بیٹھا، 40 سال پہلے کی بات ہے، تو کہتا ہے ہزاروں لاکھوں تک پہنچی، وہ فلاں جگہ اتنا ڈاکہ ڈالا تھا، اتنا چرایا تھا، فلاں کا اتنا چرایا۔ اس نے کہا مولانا میں نے سب کا حساب لگایا، اور اس کے بعد جماعت سے آنے کے بعد حضرت اقدس باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور جا کے حضرت سے بیعت ہو گیا کہ اب ایمان کو بنانا ہے، اخلاق کو بنانا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، سچا مسلمان بننا ہے۔ تو کہتا ہے جب بیعت ہوا تو فکر پیدا ہو گئی کہ سب ادا کرنا ہے۔ تو کہا کچھ بھی ہو جائے، کہا لاکھوں کے قریب ٹوٹل آیا تھا، کہا میں نے دعا شروع کی کہ اللہ یہ میں نے حرام کام کیا تھا، اب مجھے سب کا لوٹانا ہے، اللہ آپ میری مدد فرمائیے اور میرا واپس کا ہو جائے، آپ انتظام فرما دیجیے۔ پھر حلال کمائی شروع کیا، اور جتنا تھوڑا تھوڑا کماتا تھا گھر والوں کا خرچہ نکال کے، وہ تو پوری لسٹ بنائی تھی کہ وہاں گیا، اس جہاں سے چوری کیا تھا اس کے پاس جاتا تھا،
اور جا کے کہتا تھا صاحب میں نے آپ کا اتنا مال ڈاکہ ڈالا، اتنا چرایا ہے، مجھے واپس کرنا ہے، اور میں آیا ہوں اتنا روپیہ لے کر آیا ہوں، اتنا لے لو، پھر کچھ دن کے بعد دوں گا۔ اور تو کہا کہ مولانا سب ادا کرتے کرتے کتنے تو ایسے ملے کہ جب میں گیا تو میری اس توبہ کو دیکھ کر وہ لوگ اتنے خوش ہو گئے کہ تو اتنا اچھا ہو گیا۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو اتنا اچھا ہو گیا کہ ڈاکہ ڈالا ہوا مال واپس کرنے آیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس پر خوش ہو کے ان لوگوں نے خود ہی کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو کئی لوگوں نے تو ہزاروں معاف کر دیا، باقی کچھ نے لیا، تو میں نے سب کو ادا کیا۔ 40 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت اس نے بتایا کہ مولانا میں نے سارے لاکھوں ادا کر دیے، صرف 10,000 روپیہ باقی ہے۔ کہا وہ بھی انشاءاللہ جب اتنا ادا کیا ہوں تو وہ بھی ادا کر دوں گا۔ ابھی جماعت میں آیا تھا، کہا ابھی جماعت میں ہوں، جماعت سے جانے کے بعد ادا کر دوں گا۔ تو ایک چور جب ایک ڈاکو سچی پکی توبہ کر کے اللہ والوں سے جڑ کے اپنا معاملہ صحیح کر سکتا ہے، تو آپ حضرات اور یہ مجمع تو ماشاءاللہ اچھوں کا مجمع ہے۔ ہم سب بھی ہمت کریں، ہم سب بھی ارادے کریں کہ اپنے اخلاق، معاملات، لین دین سب کو صحیح کریں گے۔ کریں گے بھائی؟ کون کون کرے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اللہ قبول فرمائے، ہم بھی کریں گے۔ یہ دیکھو آخرت کا سودا ہے، اگر کر کے گئے تو خدا تعالیٰ کے یہاں بڑے نوازے جائیں گے، ورنہ خدا نخواستہ اگر نہیں کر کے گئے تو خطرہ ہے۔ اس لیے یہ چند باتیں میں نے عملی طور پر ہم نے پیش کی ہیں، اس کی برکت آپ دیکھیں گے۔ آخری قصہ آپ کو سناتا ہوں اور پھر دعا کریں گے، اگر عمل کریں گے نا بھائی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے نا؟ ارے مرکز نظام الدین اسی کے بازو میں ہے۔ کتنا مقام تھا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے حضرت کا، محبوب اولیاء کہا جاتا ہے ان کا لقب ہے عزت کا، کہ آج غیر مسلم بھی بولے گا تو نظام الدین بولے گا۔ دیکھو مرنے کے بعد بھی محبت کے ساتھ تذکرہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ لاکھ کچھ کوشش کریں لیکن ٹرینوں پہ ابھی بھی لکھا تھا حضرت نظام الدین۔ ہمت نہیں ہے کہ حضرت کو کاٹ دیں، حضرت نظام الدین ابھی بھی لکھا ہے۔ راجدھانی ایکسپریس جاتی ہے دیکھو تو اس میں بھی لکھا حضرت نظام الدین۔ یہ نیک زندگی کی برکت ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے گئے۔ اللہ والوں سے اور دین کے کام سے تعلق کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اخلاق، معاملات سب صاف ستھرے ہو جائیں، خدا توفیق دے۔ جب بیعت ہونے گئے پاک پٹن، اس وقت وہ انڈیا میں تھا، اب دوسرے ملک میں چلا گیا ہے، گجرات کے اس خطے میں چلا گیا ہے۔ وہاں گئے حضرت اپنے شیخ سے بیعت ہونے کے لیے۔ کہاں دہلی اور کہاں وہ کیسا علاقہ، کتنا دور، سواریاں نہیں، کتنی پریشانی سے گئے ہوں گے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت نے پوچھا، حضرت کے جو شیخ تھے، حضرت نے کہا حضرت میں بیعت ہونے آیا ہوں، اللہ کا نام سیکھنے آیا ہوں، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ تو کہا حضرت مجھے بیعت کر لیجیے، ایک کام تو لازم کرو کہ سچی پکی توبہ کر کے کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ، اصلاحی تعلق جوڑ لیجئے، اس سے دین اور ایمان انشاءاللہ بچ جائے گا۔ تو حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا ایک بات بتاؤ، کسی کا کچھ لیا دیا باقی تو نہیں ہے تمہارے ذمے، غور کرو۔ حضرت نے غور کیا، خیر، تو خیال آیا، کہا حضرت
مجھے خیال آیا، کہا ایک بنیا کی دکان سے میں نے سامان خریدا تھا اور 2 روپیہ اس کا باقی تھا. میں نے اس کو کہا تھا کہ تمہارا 2 روپیہ بعد میں دے دوں گا. وہ 2 روپیہ اب تک میں نے نہیں دیا ہے، وہ باقی ہے. تو حضرت کے شیخ نے کہا بیٹا ابھی تم خود واپس جاؤ، پہلے خود جا کے اس کا 2 روپیہ ادا کرو، اور 2 روپیہ ادا کرنے کے بعد پھر آؤ، تب میں بیعت کر لوں گا. یہ معاملہ سکھایا. تو پہلے لوگ ماننے والے تھے، سچے تھے. اتنا لمبا سفر کر کے گئے تھے حضرت، شکایت نہیں کی کہ میں اتنا آیا 2 روپیہ تو میں جا کے دے ہی دیتا. حضرت نے کہا تو حضرت کا ٹھیک ہے حضرت جاتا ہوں. گئے حضرت اس بنیا کے پاس گئے اور بنیا سے کہا کہ بھائی کئی سال پہلے میں نے تم سے ایک سامان خریدا تھا، یہ 2 روپیہ تمہارا باقی اس وقت سے ہے، میرے ذمے میں نے ادا نہیں کہ یہ 2 روپیہ لو. تو بنیا خرچ سے کہتا ہے کب خریدا تھا؟ وہ بنیا بھی خالی خرچ سے قبول نہیں کر لیا. آج کا زمانہ ہوتا تو پھٹ سے آنے دو، کیا بولتے؟ آ رہا ہے آنے دو. ارے آنے دو نہیں، وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا. حرام مال لیا تو جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ بچائے. حرام مال ہمیشہ گناہ پہ لے جاتا ہے اور حلال مال نیکی پہ لاتا ہے. تو حضرت نے جب اس بنیا سے کہا کہ تم لے لو، تو بنیا نے کہا بیٹھو. کتنے سال کی بات ہے؟ تو بتایا اندازاً اتنے سال کی بات ہے. گیا تو اس سال کا وہ پورا رجسٹر لے کے آیا. بنیا تھا، وہ سب لکھتا تھا، کہاں آوک بھی لکھتا تھا اور خرچہ بھی لکھتا تھا، باقی بھی لکھتا تھا. تو اس نے اس سال کا پورا رجسٹر نکالا اور ایک ایک دن کا دیکھا، فروختگی بقایا سب. آگے چل کے خرچ سے 2 روپیہ لکھا ہوا ملا کہ یہ 2 روپیہ باقی ہے. ایک شخص خرید کے لے گیا تھا، اب تک دیا نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ملا. خیال کرو، دنیا میں حق والا نہیں خلاص کر رہا ہے، آخرت میں کہاں مل چھوڑے گا؟ جب دنیا والے نے رجسٹر میں نہیں چھوڑا تو یہ دونوں کہاں چھوڑیں گے؟ بچ نہیں سکتا ہے. اللہ عافیت دے. خیر اس بنیے نے کہا ہاں تمہارا 2 روپیہ لکھا ہوا ہے کہ باقی اسی تاریخ میں لاؤ. خیر لے لیا. پر لینے کے بعد اس شخص نے کہا کہ آخر ایک بات تم بتاؤ مجھے کہ تم اتنے سال ہو گئے، تم کو کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے بھی خیال نہیں تھا، اور تمہیں خود اتنے وقت تک خیال نہیں ہے، یہ اب خیال کیسے پیدا ہوا کہ 2 روپیہ دینا ہے؟ تو کہتا ہے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں اپنے دھرم گرو کے پاس گیا تھا پاک پٹن میں، اور میں ان کا چیلا بننے گیا تھا. تو جب میں نے اپنے دھرم گرو سے کہا کہ گرو جی مجھ کو اپنا چیلا بنا لیجئے، تو میرے دھرم گرو نے پوچھا کہ بیٹا پہلے بتاؤ تمہارے ذمے کسی کا کچھ باقی تو نہیں ہے؟ لیا دیا باقی تو نہیں ہے؟ وہ دھرم گرو نے پوچھا. تو مجھے خیال آیا کہ تمہارا 2 روپیہ باقی ہے. تو میں نے اپنے گرو جی سے کہا کہ حضرت گرو جی ایک بنیے کا میرے ذمہ 2 روپیہ باقی ہے. تو انہوں نے مجھ کو خود وہاں سے بھیجا اور وہ خوف دلایا، خیال دلایا کہ جا کے ادا کرو، تب تم کو چیلا بناؤں گا. تو میں آیا ہوں. تو وہ غیر مسلم سنو بھائیو، یہ غم کا زخم دکھانے کے لائق نہیں رہا. نماز روزہ ہمارا آپ کا وہ کرنا ضروری ہے، لیکن وہ ہمارے نفع اپنے تک کے لیے ہے. ہمارے اخلاق کی خرابی، معاملات کی خرابی، یہ دوسروں کے حق میں سخت رکاوٹ بنی ہوئی ہے اسلام کے خلاف. اس شخص نے کیا کہا، اس بنیے نے، جب انہوں کہا کہ میں پاک پٹن سے آ رہا ہوں،
تو بنیے نے خٹ سے بغیر کسی تاخیر کے اسی وقت کہا کہ ہاں ہاں صحیح، مجھے بھی خبر ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ پاک پٹن کے اندر مسلمان رہتے ہیں۔ یہ جملہ کا یہ ہماری پہچان تھی، ہماری یہ پہچان تھی۔ بس اب دعا کر لو، اللہ کہنے سننے میں اخلاص دے، عمل کی توفیق دے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعلان ہوا ہے، کر لیتے ہیں۔ سارے ساتھی قبلہ رخ بیٹھ جاؤ، مختصر سا ذکر کریں گے انشاءاللہ، پھر دعا کریں گے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پہلے ایک دعا پڑھائی جائے گی، سارے ساتھی وہ دعا پڑھیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ 5 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ 5 مرتبہ درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد 33 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے، ہلکی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما 33 مرتبہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم 33 مرتبہ اللہ 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 21 مرتبہ اللہ 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 3 مرتبہ استغفار استغفر اللہ رب العالمین استغفر اللہ 3 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی طٰہ نبینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها
اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم اجعلنا ہداة مہتدین غیر ضالین ولا مضلین سلما لأولیائک وحربا لأعدائک نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک من خلقک اللہم هذا الدعاء وعلیک الإجابہ وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الوفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الولاء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أهواءنا تبعا لما جاء به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين یا اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہماری اور پوری امت کی اور اس پورے مجمع کی پیدائش سے لے کے اب تک کی جو بھی بڑی چھوٹی خطائیں ہوئی ہیں اے اللہ ان تمام خطاؤں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری اس توبہ کو آپ قبول فرما لیجیے، معاف کر دیجیے، کبیرہ خطا کو بھی معاف کروائیے، صغیرہ خطا کو بھی معاف کر دیجیے، اور ہمیں اپنا سچا مخلص محبوب متقی بندہ بنا دیجیے، اپنا موحد کامل بندہ بنا دیجیے۔ اے اللہ آقا مولا حضرت سیدنا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب امتی بنا دیجیے، مقبول امتی بنا دیجیے، غم گسار وفا شعار جانثار فداکار امتی بنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل عطا فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، حسن معاملہ، حسن اخلاق اور عدل و انصاف کی صفات ہمارے اندر منتقل فرما دیجیے۔ یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے، ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دیجیے، اس کہنے سننے والی مجلس کو قبول فرمائیے، اس کا نفع ہم سب کو عطا فرمائیے، اس کا نفع عالم میں عام فرما دیجیے، عافیت اور عزت کے ساتھ عام فرمائیے، امت کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ ہماری جان کی حفاظت فرمائیے، مال کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی حفاظت فرمائیے، اعمال کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری جان میں، مال میں، ایمان میں، اعمال میں، اہل و عیال میں، اور ان سب کی جان مال ایمان اعمال اہل و عیال میں، اور پوری امت کی جان مال ایمان اہل و عیال میں اللہ برکت عطا فرمائیے، حفاظت عطا فرمائیے، ترقی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرمائیے، احسان کامل عطا فرمائیے، اخلاص کامل عطا فرمائیے، تقوی کامل عطا فرمائیے، اپنی رضائے کامل عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی محبت کامل عطا فرمائیے، قرآن سے عشق و محبت عطا فرمائیے، حدیث پاک کا علم عطا فرمائیے۔ اے اللہ علم قرآن عطا فرمائیے، عمل قرآن عطا فرمائیے، محبت قرآن عطا فرمائیے، عظمت قرآن عطا فرمائیے، نسبت قرآن عطا فرمائیے، حلاوت قرآن عطا فرمائیے، تلاوت قرآن عطا فرمائیے، حفظ قرآن بالاتقان عطا فرمائیے۔ اللہ اطاعت قرآن عطا فرمائیے، برکات قرآن عطا فرمائیے، شفاعت قرآن عطا فرمائیے، ہدایات قرآن عطا فرمائیے، اطاعت قرآن عطا فرمائیے۔ یا اللہ انوار قرآن عطا فرمائیے، یا اللہ روح قرآن عطا فرمائیے۔ قرآن کی برکت سے ہماری اصلاح فرمائیے، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائیے۔ قرآن کی برکت سے ہمیں کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں پہ اللہ غلبہ عطا فرمائیے، ہمیں کفر سے بچائیے، شرک سے بچائیے، نفاق سے بچائیے، فسق و فجور سے بچائیے، برے خیالات برے جذبات سے بچائیے، برے خیالات برے جذبات سے بچائیے، حرام مال سے بچائیے، حرام عمل سے بچائیے، حرام قول سے بچائیے، حرام خیالات جذبات سے بچائیے، حرام خیالات جذبات سے بچائیے، حرام خلوت سے بچائیے، حرام جلوت سے بچائیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجیے۔
جتنے ہاتھ پھیلائے ہیں سب کو قبول فرمائیے، جن کے دلوں میں جتنے ہاتھ پھیلائے ہیں سب کے دلوں میں اے اللہ حاجتیں، ضرورتیں، خواہشات ہیں، ضرورتیں ہیں، مخلوق سے نہیں کہہ سکتے، اے اللہ سب کے جائز حاجات مقاصد کو پورا فرما دیجیے، اپنے پاک در کی گھر کی حاضری نصیب فرمائیے، اے اللہ عمرہ مقبولہ نصیب فرمائیے، حج مقبول نصیب فرمائیے، غیب سے عافیت کے ساتھ جلدی حاضری کا ہم سب کے لیے انتظام فرمائیے، اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے، اے اللہ امت کی حفاظت فرمائیے، امت کے جوانوں کی حفاظت فرمائیے، بوڑھوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ امیر و غریبوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرمائیے، اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے بچیوں کی اور ہر جگہ ہم سب کی اے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائیے، اخلاق و کردار کی حفاظت فرمائیے، بھٹکنے سے حفاظت فرمائیے، بھٹکانے سے حفاظت فرمائیے، گمراہ لوگوں سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ جن گھروں میں بے نکاح بچے بچیاں بیٹھی ہیں اللہ امت کے لیے سخت مسئلہ ہے، اللہ نکاح کے مسئلے کو خیر عافیت سے آسان فرما دیجیے، اور ہر بچے بچی کے لیے صالح متقی جوڑا، برکت والا جوڑا عطا فرما دیجیے، اللہ امت کے ہر بچے بچی کے لیے صلاح و تقوی والا برکت والا جوڑا نصیب فرمائیے، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں آپس میں جوڑ محبت الفت خوشگوار زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ جن کے اولاد نہیں ان کو صالح متقی اولاد عطا فرمائی، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی، صالح متقی بنائی، ہم کو ہمارے بڑوں کے لیے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی، اور ہماری اولاد کو ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اے اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرمائیے، محسنین کی مغفرت فرمائیے، یہاں کے قبرستان میں جتنے ایمان والے بندے بندیاں مدفون ہیں سب کی مغفرت فرمائیے، سب کے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیجیے، امت میں جہاں بھی مدفون ہیں جو بھی سب کی مغفرت فرمائیے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرمائیے، ہمارے اکابر کے درجے بلند فرمائیے، اے اللہ جو اکابر زندہ ہیں ان کی عمر میں صحت قوت میں عافیت سے برکت عطا فرمائیے، ہمیں ان کے فیض سے مستفیض فرمائیے، بہرور فرمائیے، اللہ ہمارے مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی دینی جماعتوں جمعیتوں کی یا مولا خاص طور سے ہمارے اوقاف کی ہمارے پرسنل اللہ کی اللہ اس ملک میں حفاظت فرمائیے، پورے خطے عالم میں حفاظت فرمائیے، اللہ اس ملک کے میں امن و امان قائم فرما دیجیے، امن و امان اور ایمان کا ماحول بنائیے، ہم سب کو عزت عافیت کے ساتھ دین پر قائم رہنے اور دین میں ترقی کرنے کی شکلیں بنا دیجیے، اللہ مقبول محبوب کام لے لیجیے، اس مجلس کو قبول فرمائیے، اس سفر کو قبول فرمائیے، اس مجلس کے لیے اس سفر کے لیے یا اللہ جن تیرے بندوں نے جیسی فکریں کی، جتنے پروگرام میں جنہوں نے شرکت کی، جیسا تعاون کیا، خدمت کی، اکرام کیا، اے اللہ سب کو اپنی شان جزائے خیر عطا فرمائیے، دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرمائیے، ہم سب سے ہماری نسلوں سے دین کا مقبول محبوب کام لے لیجئے، ہماری دعا کو ہمارے حق میں اور پوری امت کے حق میں اے اللہ قبول فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرمائیے، سب کو حلال روزی طیب کشادہ عطا فرمائیے، اے اللہ جو خیر سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی وہ ساری خیر ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت کو نصیب فرمائے، جن شرور سے حضرت سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت و پناہ چاہیے، ان تمام شرور و فتن سے ہم کو، ہماری نسلوں کو اور پوری امت کو اللہ سے محفوظ فرمائیے، ہماری دعا کو ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا طہ سید الخلق خیر الخلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔